السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے دو بڑی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے جو ان سے دوران اقتدار سرزد ہوئیں۔ حکومت گرانے کے لیے اسلام آباد کی طرف ایک اور چڑھائی کا اعلان کیا عمران خان نے، اور ساتھ ہی ضمنی انتخابات کے 9 حلقوں، قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات جو 25 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں، 9 حلقوں پر خود انتخاب لڑنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے۔ اور معاملہ ہے پاک فوج کے شہداء کا۔ لسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا جس میں جنرل سرفراز سمیت 6 جوان افسران شہید ہو گئے تھے، ان کا جس کے معاملے پر تحریک انصاف سے تکلیف پہنچی ہے افواج پاکستان کو، شہداء کے لواحقین کو اور قوم کو۔ اور صدر مملکت صاحب جو چاہ رہے تھے کہ وہ شہداء کے جنازے میں جائیں، مگر ان کو روک لیا گیا تھا، فوج کی طرف سے روک لیا گیا تھا کہ آپ کی جماعت تحریک انصاف ٹرولنگ کر رہی ہے فوج کے ان شہداء کے معاملے کو لے کر، لہٰذا جذبات جو ہیں وہ خاندانوں کے وہ مجروح ہوئے ہیں، اور آپ وہاں آئیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کیونکہ گزشتہ 2 روز سے یہ چیز چل رہی تھی کہ صدر مملکت جانا چاہ رہے تھے مگر صدر کو روک دیا گیا تھا۔ وجہ بتائی گئی کہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس تھے، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ٹرولز جو اپنا ایک تو ہوتے ہیں نا ان نون اکاؤنٹس، لیکن جانے مانے اکاؤنٹ سے، جانے پہچانے اکاؤنٹ سے پاک فوج کے شہداء کے متعلق ٹرولنگ کی گئی اس حادثے کے متعلق، جس میں ایک جنرل شہید ہو گئے اور ان کے دیگر افسران جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ 1 اگست کو یہ حادثہ ہوا تھا۔ تو یہ خبریں کیا سارائیاں نہیں لیکن ذرائع سے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، لیکن کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر خود سامنے آئے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور اس کے بعد وہ میڈیا پر بھی آئے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے ادارے کے جذبات کا اظہار کیا، افواج پاکستان کے جو یہ شہداء تھے ان کے خاندانوں کے جذبات کا اظہار کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر کے تکلیف پہنچائی گئی ادارے کو، شہداء کو اور قوم کو۔ اس میں وہ جو باتیں کر رہے تھے ان پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن وہ جو آغاز میں نے کیا کہ صدر مملکت جانا چاہ رہے تھے، صدر مملکت جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں پاکستان کی فوج کے، ریاست کے سربراہ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کوئی اگر ہمارا کوئی فوجی جوان شہید ہو، کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا حادثہ ہو تو اس میں صدر مملکت لا تعلق نہیں رہ سکتے، لیکن اس معاملے میں صدر مملکت کو بھی صدمہ اٹھانا پڑا کیونکہ وہ جس جماعت سے ان کا تعلق ہے اس جماعت کی ہر عمران خان صاحب کی ہر جائز ناجائز فرمائش صدر مملکت صاحب نے پوری کی، مگر یہاں آ کر صدر مملکت کو، عارف علوی صاحب کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ جو نسل جو انہوں نے پروان چڑھائی ہے، جو پروپیگنڈا کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، وہ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین تو اپنی جگہ، عمران خان پر تنقید کرنے والے چاہے وہ کھلاڑی ہوں، چاہے وہ اداکار ہوں، چاہے وہ فنکار ہوں، ان کے خاندان تک محفوظ نہیں ہوتے عمران خان صاحب کے ٹرول سے، لیکن یہاں پر جو فوج جس کو غیر متنازع ادارہ ہونا چاہیے، جس کو ظاہر پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے، فوج دفاعی ادارہ ہے، تو اس کے اوپر بھی ان کے جو ذہن سازی جن لوگوں کی ہے وہ فوج بھی ان سے محفوظ نہیں رہی، تو لہٰذا صدر مملکت صاحب کو اسی بنیاد پر کہ جی آپ کا تعلق کیونکہ اس پارٹی سے ہے لہٰذا آپ نہیں آ سکتے، یہ سورسز سے خبر تھی کہ صدر مملکت کو روکا گیا۔ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر جیو نیوز سے گفتگو کر رہے تھے تو اس پر سوال ہوا ان سے کہ خبریں ہیں کہ فوج نے یا جو شہداء کے خاندان ہیں، لواحقین ہیں، انہوں نے منع کیا صدر مملکت کو کہ کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کے پارٹی کے ٹرولز جو ہیں وہ ہمارے شہداء کے اوپر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نہ آئیں۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا ظاہر ہے، تو اسی وجہ سے ان کو منع کیا گیا اداروں کی جانب سے، تو اس پر ان سے رائے لی گئی، کمنٹ لیا گیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے پر مجھ سے کمنٹ نہ لے تو بہتر ہے، اس معاملے پر میں کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہاں، مطلب ظاہر ہے یہی ہے نا، یا وہ کہتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، صدر صاحب نہیں آ سکے تھے، یا صدر مملکت کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ اگر منع نہ کیا جاتا تو کیٹیگوریکلی وہ کہہ دیتے کہ جی نہیں ہم ادارے کی طرف سے یا شہداء کی فیملیز کی طرف سے منع نہیں کیا گیا تھا، وہ ایسا کہہ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے پر میں کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب کس نہج پر عمران خان صاحب نے
یہ جو لوگوں کی ذہن سازی کر کے کتنے، میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سیاست آلودہ کر دی عمران خان صاحب نے، معاشرت آلودہ کر لی. اب معاملہ جو آج آ کر رہا کہ جو شہداء ہیں، ہمارے شہداء جو ہوتے ہیں، فوج سے ہوں، پولیس سے ہوں، سویلین ہوں، وہ سارے کے سارے غیر متنازع ہوتے ہیں، وہ جان دے کر چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی جو تیار کی ہوئی نسل ہے، خاص طرح کے لوگ ہیں. خبریں تو اب یہ ہیں، کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس طرح کے لوگ 25,000 روپے ماہانہ پر بھرتی کیے، 87 کروڑ روپے کہ بجٹ مختص کیا گیا ہے اس طرح کے ٹرولز کے اوپر. اور عالم یہ ہے کہ صوبے کی تمام یونیورسٹیاں، پشاور سے لے کر چترال تک جتنی بھی صوبے کی یونیورسٹیاں ہیں، ساری یونیورسٹیوں میں تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اور ادھر عمران خان صاحب کی ٹرولنگ کے لیے، عمران خان صاحب کی وہ جو تماش بینی ہے اس کے لیے 27 کروڑ روپے لگائے جا رہے ہیں. کل سارا دن یہ چیزیں چلتی رہیں اور اس کو اون کیا بیرسٹر سیف جو ترجمان ہے وہاں کی حکومت کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیونکہ جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے ہوتے ہیں، پہلے میڈیا کے ذریعے اجاگر ہوتے تھے مسائل لوگوں کے، اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں تاکہ حکومت کی اس پر توجہ اور حکومت اس طرف جائے. اون کر رہے تھے کہ ہاں ہم یہ سرکاری خزانے سے پیسے لگا رہے ہیں. کون سے مسائل یہ والے اکاؤنٹس جو لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ کون سے مسائل اجاگر کر رہے ہیں؟ مسائل اجاگر نہیں کر رہے، تقسیم کے لیے، معاشرے کے اندر تقسیم کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ شہداء تک محفوظ نہیں ہیں. تو اب ریئیکشن آنا تھا تو ریئیکشن آیا. اب حکومت پاکستان، ایف آئی اے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے اوپر ہے کہ یہ جو لوگ جن کے ظاہر ہے ان کی شناخت ہو گئی ہوئی ہے، سامنے آ چکے ہوئے چیزیں، تو ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنی چاہیے ان کو. اچھا، دوسرا اس میں معاملہ تھا جو انہی نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، بلکہ شیریں مزاری صاحبہ سے آغاز ہوا. میں نے تو سب سے پہلے ان کا ٹویٹ دیکھا تھا. ایمل الزواروی جو ان کو امریکی ڈرون حملے میں کابل میں مارا گیا، بڑے وانٹیڈ تھے. یہ بہرحال ان کے اوپر بات زیادہ نہیں کرتے، لیکن جو واقعہ ہے وہ بتاتا ہوں میں. وہ ڈرون پر مارے گئے وہ. اور یہاں پر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، بلکہ کل فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے اسپیس تو نہیں دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جو ایک پوری لمبی جنگ ہم لڑتے آ رہے ہیں، ہم نے 70-80 ہزار لوگ شہید کروائے، فوجی جوان، پولیس والے، ایف سی کے، رینجرز کے جوان، بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر، بلور خاندان پورا کا پورا ان کے لوگ شہید ہو گئے. کوئی شہر، کوئی گھر ایسا نہیں جو دہشت گردی سے محفوظ رہا ہو. تو وہ ہم نے طویل جنگ کے بعد ذرا پرامن ہوئے، پرسکون ہوئے. کسی کی جنگ ہے وہاں پر امریکہ نے جا کر ڈرون سے ایمن زواروی کو مار دیا، تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو رجیم چینج اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں پر کابل میں یا افغانستان میں طالبان کے خلاف یہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے دی جائے گی. یہ بھول جاتے ہیں کہ جب 2008 سے 2013 کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس وقت اڈے جو مشرف کے زمانے میں جن کی تعریف کیا کرتے ہیں عمران خان کہ جی مشرف جو ہے وہ انہوں نے صرف ایک غلطی کی تھی، صرف ایک غلطی. وہ کیا غلطی تھی کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو اور اپنا کیا نام ہے نواز شریف صاحب کو آنے دیا تھا پاکستان، این آر او دیا تھا ان کو، این آر او. خیر، تو عمران خان صاحب جن کی تعریف کیا کرتے ہیں، انہوں نے، مشرف نے اڈے دیے تھے، انہوں نے یہ سارے جو گل کھلائے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ ہوائی اڈے واپس لیے. وہ جو سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا تو اسی حکومت میں جو سپلائی لائن تھی نیٹو کی وہ بند کی تھی. عمران خان صاحب اگر ڈرون کرتے رہتے ہیں، ان کے زمانے میں ڈرون حملے کیونکہ اس سے پہلے سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے تو ان کے زمانے میں تو خیر کچھ ہونا نہیں تھا. جو بات ہے وہ یہ کہ ایک ملک نے دوسرے ملک میں گھس کر اپنے مطلوب دہشت گرد کو مارا، وہ ان کے لیے دہشت گرد تھا، اور ہم اپنے اوپر ایویں الزام لگانے پر تلے ہوئے ہیں، اشارے کر رہے ہیں جی ہم نے کیا ہے. وضاحتیں آ گئی کہ جی وہ کرگستان سے امریکی ڈرون، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کرگستان سے وہ امریکی ڈرون اڑایا اور وہاں سے انہوں نے اٹیک کیا. ہم کہہ رہے نہیں جی ہم نے کیا. تو شیریں مزاری صاحبہ نے آغاز میں یہ کیا اور کل فواد چودھری صاحب نے اس پر وضاحت مانگی. وزارت خارجہ کہہ چکا کہ جی ہم نے نہیں ایئر اسپیس دی، نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا اس وقت تعلق ہے. تو کل اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جی اس پر کلیئر واضح وضاحت ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا ایسا کوئی چیز ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ لوگ جو کسی صورت ظاہر ہے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف فتوے، سیاسی
مخالفین کو شرک کا کہنا، سیاسی مخالفت کو شرک کہنا، اس سے زیادہ اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب شہداء بھی محفوظ نہیں ہے، اور سلامتی کے اوپر براہ راست اس طرح کے کویسچنز اٹھانا، یہ کوئی ظاہر ہے کوئی مطلب میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ سیاست کریں، سیاست اپنے انداز میں کریں، اپنے ڈھنگ سے کریں۔ اچھا جی، اب سیاسی معاملات پر میں آتا ہوں۔ اب سیاسی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب برے طریقے سے پھنسے ہوئے فورن فنڈنگ کیس میں۔ اب ایف آئی اے نے تحقیقات کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں، وفاقی حکومت نے مختلف کمیٹیاں بنا دی ہیں ایف آئی اے کی۔ اب عمران خان صاحب ٹوٹل اس وقت یہ وضاحتیں دینے میں تلے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو رجیم چینج کی سازش تھی، اس رجیم چینج کی سازش کا اگلا حصہ ہے کہ جی مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مائنس عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو مائنس عمران خان نہیں ہونے دوں گا، اور پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اقتدار میں رہ کر 2 غلطیاں کی۔ پہلے غلطیوں کا ذکر کر لیتے ہیں، باقی پھر وہ حکومت گرانے کے لیے جو عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے اس پر بعد میں آ جاتے ہیں۔ 2 غلطیاں، ایک غلطی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ کی جو بتاؤں گا نہیں، ایک غلطی میں بتاؤں گا نہیں۔ دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے جو یہ سکندر سلطان راجہ ہیں ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا۔ دوسری غلطی یہ تھی جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی مجھے نیوٹرلز نے بار بار نہیں، ایک بار کہا، اب اس کو دہرا رہے ہیں۔ پہلے کہا انٹرویو میں، اب وہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات انہوں نے کل کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہمارے دوست ملتے رہے تو عمران خان سے بھی کہتے رہے کہ جی یہ سکندر سلطان راجہ میری چوائس نہیں تھے، مجھے فوجیوں نے دیے تھے۔ تو سکندر سلطان راجہ کا پھر کہہ رہے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی۔ اس دن کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نیوٹرلز نے دیا تھا کیونکہ اپوزیشن اور حکومت میں کسی نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیونکہ سکندر سلطان راجہ ان کے کہنے میں نہیں آ رہے، اب سکندر سلطان راجہ کے خلاف ریفرنس جو انہوں نے پہلے بنایا تھا اپنا پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر نے، اس کے بعد جو نیا ریفرنس گیا وہ اب خبریں ہیں کہ وہ ان سے کیا نام ہے ان کا اوورسیز پاکستانی کا صدر ہے، ان کی طرف سے دائر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ریفرنس کی کہانیاں آتی رہیں گی، بعد میں پتہ چلتا رہے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی غلطی میری، ایک غلطی میری یہ کہ سکندر سلطان راجہ کو میں نے لگایا اپنا چیف الیکشن کمشنر، اور دوسری میں بتاؤں گا نہیں بتائیں گے عمران خان صاحب، میں بتا دیتا ہوں، یہ بتا دیں گے کل کو۔ عمران خان صاحب دوسری غلطی، جو پہلی غلطی، دوسری تو سکندر سلطان راجہ والی نا، پہلی جو بتاؤں گا نہیں، وہ عمران خان صاحب غلطی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا، جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری بڑی غلطی تھی۔ یہ بات اشارے کنایوں میں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں۔ اب کیونکہ اس طرف آنا شروع ہوئے ہیں تو آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے کئی بار ایسا کیا کہ کچھ باتیں بند کمروں میں کی، اس کے بعد پھر جلسوں میں کی، انٹرویوز میں کی، پھر جلسوں میں کی۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی میری پہلی غلطی جو ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں، اور دوسری غلطی سکندر سلطان راجہ، تو پہلی غلطی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا وہ عمران خان صاحب، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1-2 بار یہ بھی کہہ چکے ہیں انٹرویوز میں کہ جی مجھے 2 سالوں سے مس گائیڈ کیا جا رہا تھا، مس رپورٹ کیا جاتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوتا تھا کہ جی مجھے یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو مجھے کہا جاتا نہیں کوئی سازش نہیں ہوتی، ہم سنبھال لیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی میں نے کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد مجھے ناکام کر دو اور میرے تعاون کرو، تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، بے فکر ہو جاؤ، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اتحادی مجھے چھوڑنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ حامد میر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت بھی تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی اتحادیوں پر زور تھا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، تو یہ غلطی جو ہے جلد اس کا بھی سیدھا کیونکہ بند کمروں میں مطلب ہمارے جو دوست جو ملتے ہیں جا کر ان کے ساتھ عمران خان صاحب یہ بات کرتے رہے، اور انہوں نے ایک جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا جو انٹرویو تھا، جو ان کی ملاقات تھی، اس ملاقات میں جاوید چودھری صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی بندہ مسئلہ ہے بس اصل مسئلہ۔ تو وہ پھر ایک بندہ جو ہے وہ غلطی وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے، اور کل کو یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کی جماعت نے، فواد چودھری نے جو کل پریس کانفرنس کی، ہاں اس سے پہلے ایک اور چیز نا، بہت بڑا مارکا 25 ستمبر کو جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 9 حلقوں پر۔ اب ان 9 حلقوں میں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 کے 9 حلقوں پر جناب عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہوں گے، 9 کے 9 حلقوں پر۔ سیاسی طور پر، عارضی طور پر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو اچھا خاصا بوم دے گا، بالکل دے گا، جس طرح عمران خان صاحب کو 17 جولائی کے ضمنی انتخابات نے ذرا کھڑا کر دیا تھا اپنے پاؤں پر۔ لیکن سیاست جو ہوتی ہے نا وہ T20 نہیں ہوتی، میں بار بار کہتا ہوں
سیاست ایک مستقل عمل کا نام ہے. سیاست اپنے آپ کو دوڑ دوڑ کے تھکا دینے والا عمل نہیں ہے. سیاست سلو اور وقت کے ساتھ کی جاتی ہے اور دیکھ کر، حالات دیکھ کر سیاست ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی ہر ٹائم گنڈاسا گھمانا نہیں ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب جس طرح وہ T20 کی طرح کھیل رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. پہلوانی نہیں ہے سیاست کہ اکھاڑے میں اترو اور جیت کر نکل جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہوتا. سیاست جو ہے وہ ایک طویل عمل ہوتا ہے. تو 17 جولائی کو آپ نے دیکھا کیسے عمران خان صاحب جیت گئے اور لگا کہ وہ ختم ہو گئی حکومت. ہم نے خود بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی عمران خان صاحب اب حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. لیکن اس میں نے یہ ضرور گزارش کی تھی کہ اب حکومت، وفاقی حکومت، اس کے پاس چالیں ہوں گی، وہ کیا چالیں چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ حالات اب دوبارہ 17 جولائی کتنے دن ہیں؟ 13 دن. 13 اور آج ہم 5 میں 6 اگست میں ہم بات کر رہے ہیں. 13 اور 6 19 دنوں میں الٹ ہو گیا معاملہ. بلکہ فیصلہ تو آیا تھا اس کا الیکشن کمیشن کا اس سے پہلے. تو معاملہ جو ہے وہ صرف 15-16 دن میں، آدھے ماہ کے اندر معاملہ جو الٹ گیا. عمران خان صاحب جو اوپر جا رہے تھے نیچے جانا شروع ہو گئے. حکومت گرانے نکلے تھے، پارٹی بچانے کے لالے پڑ گئے. اب کوئی سوچا جا رہا ہے کہ جی اگر پارٹی پر پابندی لگ گئی تو پھر نئی پارٹی رجسٹر کر لیں گے. پھر پارٹی پر پابندی لگے گی تو عمران خان صاحب ان کی اہلیت کیسے برقرار رہے گی؟ تو بہرحال یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اب عمران خان صاحب نے اسی طرح T20 میچ کھیلنے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ جی 9 کے 9 حلقوں میں میں خود انتخاب لڑوں گا. یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 9 کے 9 حلقے عمران خان صاحب جیت جائیں. جیت جانے سے کیا فائدہ ہوگا جی؟ مطلب سوال ہے نا. 9 کے 9 حلقے جیت جائیں گے، دوبارہ ضمنی انتخابات ہوں گے، یا ان کا خیال ہوگا عمران خان صاحب کا کہ 9 کے 9 حلقوں پر میں جیتنے کے بعد کسی پر حلف نہیں لوں گا اور حلقے خالی پڑے ہوں گے. پھر دوسرے جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، پھر وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی کریں گے عمران خان صاحب. کیا کریں گے؟ یعنی چلیں ایک بار انگیج کر لیں گے نا، آگے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو تھکائیں گے. عمران خان صاحب نے یہ جو ضمنی حلقے ہیں، NA 22 مردان ہے، NA 24 چارسدہ، NA 31 پشاور، NA 45 کرم، NA 108 فیصل آباد، NA 118 ننکانہ صاحب، NA 237 ملیر، NA 239 کراچی کا ہے یہ حلقہ، اور NA 240 کراچی جنوبی. یہ حلقے عمران خان صاحب نے ان پر فیصلہ کیا ہے کہ جی میں خود انتخاب لڑوں گا. اس سے عارضی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم نقصان ہوگا. لانگ ٹرم نقصان کیا ہوگا کہ وہاں کا جو لوکل کینڈیڈیٹ ہے عمران خان صاحب کا PTI کا، وہ دب جائے گا جو بھی ہوگا. اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں اپنی صاحبزادی کو انہوں نے تیار کیا تھا تو قریشی خاندان وہاں بیٹھ جائے گا. اسی طرح دوسرے حلقوں میں جب حلقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ جو الیکشن ہے یہ صرف حلقہ قبضے میں رکھنے کی مراد کے صرف آکیوپائی رکھنا، یعنی یہ اسمبلی میں نہیں جائے گا، یہاں کا جو نمائندہ ہوگا وہ ہمارے کام کاج نہیں کر سکے گا. تو سوچیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. ایک الیکشن تو شاید عمران خان صاحب جیت جائیں، لیکن اس کے بعد PTI کے لیے حلقے بڑا مسئلہ بن جائیں گے. یہ حلقے پھر PTI کے پاس نہیں رہیں گے. یہ عمران خان صاحب ایک بہرحال ان کا فیصلہ ہے. اگلا معاملہ ہے، فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ جی ہمیں انتخابات کی تاریخ دے دو 1 مہینے کے اندر کی، ورنہ ہم انتخابات کی تاریخ دے دو ورنہ ہم 1 مہینے کے اندر اسلام آباد میں بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں اور 48 گھنٹوں کے اندر ہم اس کا اعلان کریں گے. 48 گھنٹوں کے اندر. اچھا جی، اب اسلام آباد کے اجتماع کا جہاں معاملہ ہے تو جو 25 مئی کو جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور اس کو ظاہر بعد میں واپس جانا پڑا لانگ مارچ لے کر عمران خان صاحب کو، تو اس بار عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے پنجاب ان کو مل گیا تو عمران خان صاحب کوشش یہ کریں گے کہ پنجاب سے بھی لشکر لے آئیں، KPK سے بھی لوگوں کو لے آئیں اور اسلام آباد کو سینڈوچ بنا دیں. تو اس بار عمران خان صاحب جو ہے یہ والی حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن 1 مہینہ بہت آگے ہے. ابھی تو یہ جو معاملہ الیکشن کمیشن میں اور FIA میں چل پڑا ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ابھی عمران خان صاحب سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے نا، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں گرا نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوا، میں مقابلہ کروں گا، میں میدان میں آؤں گا. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو ہوتا ہے نا کمر ٹوٹ جانا، الیکشن کمیشن کے فیصلے نے، فارن فنڈنگ کے معاملے نے عمران خان صاحب کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر کا نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کے باہر کا بھی ہے. جب تحقیقات ہوں گی تو بہت کچھ سامنے آئے گا. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ اس سے بچ جائیں، لیکن بچت نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب کی. 1 مہینہ بہت بڑا ٹائم ہے. میں نے گزارش کی کہ 17 جولائی کو کچھ تھی صورتحال، آج کچھ ہے اور کل
اور زیادہ کمزور پوزیشن پہ ہوں گے عمران خان صاحب۔ سادہ ایک میں جملہ آخری گزارش کر لوں کہ آرمی چیف صاحب سعودی عرب کو فون کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کو فون کر رہے ہیں، امریکی نائب وزیر خارجہ کو فون کر رہے ہیں اور خبریں باہر آ رہی ہیں، تو یہ میسیج ہے کہ جی وہ حکومت کے ساتھ ادارہ کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب اداروں کے بغیر تو کچھ نہیں تھے نا، پہلے بھی کچھ نہیں تھے، اب بھی کچھ نہیں، ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ساتھ دو، مجھے واپس لے لو، مجھے واپس لے لو۔ جب وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کا ہر لانگ مارچ 25 مئی کی طرح کا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔